أشهد أن عليا ولي الله جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے چنا جاتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ جناب زکریا علیہ السلام رو کے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے اپنے بھائیوں کا, کوئی میرا جو ولی ہے وہ مجھے دے دیں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا موقع؟ اس کا میں جواب دوں گا تو پلانٹ ارتھ سے باہر جائے گا چھکا مارے. جناب سب سے پہلے آپ انجینئر صاحب کو وہ چھکا چیک کریں اور پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں باؤنڈری کے پاس سے ہمارا کیچ آؤٹ چیک کریں. مجھے بتائیں رسول اللہ سے پہلے خاتم النبیین آیا کون ہے؟ جب نبوت ختم سب کچھ ختم, کون سا خلیفہ؟ السلام علیکم جی. علی بھائی ہمیشہ ایک اعتراض کرتے ہیں انجینئر صاحب. اب اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم انہی کے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں. اب ہماری مجبوری ہے, جب وہ ہمیں فل ٹاس بال دیتے ہیں تو چھکا تو مارنا ہی ہے نا ہم نے. ہمارے متعلق وہ بات کرنا چھوڑ دیں. ہمیں وہ کہتے ہیں ہم مشرک ہیں, ہم ختم نبوت کے ڈاکو ہیں, ہم پتہ نہیں کیا کیا ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. تو پھر سر ہم نے دفاع تو کرنا ہی ہے نا. جب وہ ہمیں وٹے ماریں گے تو کم از کم ہم نے بھی تو آگے سے کوئی چیز رکھنی ہے نا, اور وہ صرف ہم وہ چیز رکھ رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے, ہمارے لیے محترم ہے. لیکن دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ جب وہ کچھ ایسے عقیدے لوگوں کو بتاتے ہیں جو سراحتاً قرآن اور حدیث کے خلاف ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا. وہ کہتے ہیں جی رسول اللہ کا وسیع صرف قرآن ہے, نبی کا جو خلیفہ ہے, رسول اللہ کا جو خلیفہ ہے وہ صرف قرآن ہے, جبکہ یہ بات صراحتاً حدیثوں سے ٹکراتی ہے اور قرآن کی آیات سے ٹکراتی ہے. کیا خود قرآن نہیں کہتا کہ تم اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو؟ قرآن نے تم پر 3 اطاعتیں واجب کی ہیں. کیا رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی, اور جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, اور جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی؟ کیا رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے کہ میرے پاس 12 خلفاء ہوں گے؟ انجینئر صاحب جو کہتے ہیں کہ نبی کا خلیفہ صرف قرآن ہے, تو رسول اللہ فرما کر جاتے نا کہ میرا وسیع صرف قرآن ہے. ایسا نبی پاک نے کہیں بھی نہیں کہا. رسول اللہ نے کہا کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہیں. کیا رسول اللہ کی مسلم میں حدیث نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ کی یہ حدیث نہیں ہے کہ اور صرف خلفاء اس لیے نہیں ہے کہ حکومت کریں گے, وہ میرے بعد حکومت کریں گے؟ نہیں. کیا رسول اللہ کی یہ حدیث نہیں ہے کہ جس میں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت پر عمل کرنا, اور میری اس وصیت کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے چبا لو, دبا کے رکھو کہ تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت پر عمل کرنا؟ کیا رسول اللہ کی یہ حدیث نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں نبی کا وسیع خلیفہ صرف قرآن ہے. اس مسئلے کو تو رسول اللہ نے بھی خود کلیئر کیا نا, کہ رسول اللہ نے کہا کہ پہلے انبیاء کے بعد نبی ہوتے تھے, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, لیکن میرے بعد خلفاء ہوں گے. یہ بات خود رسول اللہ بتا کر گئے ہیں کہ میرے بعد نبی نہیں آئیں گے لیکن خلیفہ ضرور ہوں گے. آپ کہتے ہیں نبی کا کوئی خلیفہ ہی نہیں ہے. رسول اللہ کی وصیت کو آپ اس قدر پسے پش ڈال رہے ہیں کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ تم میرے بعد نئی بدعتوں میں نہ پڑنا, نئے فتنوں میں نہ پڑنا, تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت پر عمل کرنا. خلفاء کی سنت پر عمل کرنا, وہ خلفاء کی سنت کا کہاں پہ ہے؟ رسول اللہ جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ میرے بعد میری سنت پر بھی عمل کر سکتے ہو اور میرے خلفاء کی سنت پر بھی عمل کر سکتے ہو. ان خلفاء کی سنت پر آج عمل کیسے کرنا ہے یہ خود آپ جانیں. ان کا منہج موجود ہے, ان خلفاء کی سب سے پہلے تلاش کریں. کیا رسول اللہ نے نہیں بتایا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون کے ساتھ تھی, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں, اور مناسب یہی ہے کہ اے علی میں تمہیں اپنا خلیفہ بنا کر جاؤں؟ کیا رسول اللہ نے نہیں بتایا کہ میرے بعد 12 ولی ہوں گے؟ اور کیا رسول اللہ نے یہ بھی نہیں کلیئر کیا کہ جو حدیث ہے مختلف کتابوں کے اندر آئی ہے کہ علی میرے بعد میرا ولی ہے؟ کس طرح آخر رسول اللہ بتا کر جاتے تو آپ تسلیم کرتے؟ تو بھارت انتہائی دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسا عقیدہ جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے کہ قرآن صرف نبی کا وسیع ہے. نبی کہہ رہے ہیں میرے 12 خلفاء ہیں, نبی بار بار بتا کے جا رہے ہیں کہ میرے خلفاء کی سنت پر عمل کرنا, ان کو تھام کے رکھنا. پہلے انبیاء کے بعد نبی ہوتے, میرے پاس نبی نہیں آئیں گے لیکن میرے پاس میرے خلفاء ہیں. سر یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو ہمارا اس میں قصور نہیں ہے, لیکن خدا کے لیے ایک ایسا عقیدہ جس کے اوپر نبی پاک اتنا زور دے رہے ہیں, ابھی بہت زیادہ حدیثیں ہیں اس کے اوپر, بہت زیادہ حدیثیں ہیں. نبی پاک نے امامت کے اوپر, خلافت کے اوپر کتنا زور دیا ہے. تم گمراہ نہ ہونا, تم بدعتوں میں نہ پڑنا,
تم یہ نہ کرنا میرے خلفاء کی سنت پر پکڑے رہنا، اور سب سے بڑھ کر خلیفتین، حدیث خلیفتین، کہ جس نے آپ کے نظریے کو باطل کیا اس وجہ سے آپ نے اس کا انکار کر دیا کہ رسول اللہ فرما کے جا رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان اپنے 2 خلیفتین چھوڑ کے جا رہا ہوں، حدیث ثقلین۔ تو سر یہ باتیں اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کے مجھے اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سنی شیعہ کتابیں اس چیز سے بھری پڑی ہیں کہ رسول اللہ نے کہا ہے میرے بعد میرے خلفاء کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ تو بہرحال آخر میں صرف یہ اسی پیغام کے ساتھ کہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم کسی کے لیے کچھ بولتے ہیں تو خدا کے لیے، اور کسی کے لیے کچھ نہیں بولتے تو خدا کے لیے۔ ہمارا مقصد کسی پر طنز، کسی کو ایکسپوز کرنا، انجینئر کو ایکسپوز کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ ککھ بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہم ان کے لیے ویڈیوز اس لیے بناتے ہیں تاکہ یار رسول اللہ کی حدیثوں کی، رسول اللہ کی آخری وصیت کی وائلیشن ہو رہی ہے، رسول اللہ کی آخری وصیت کا انکار کیا جا رہا ہے، اور لوگ پھر ہمیں کہتے ہیں جی آپ کی کوئی ذاتی دشمنی، ہماری کیا ذاتی دشمنی ہوگی یار؟ ہمیں اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ آدھے سے زیادہ تو ہمارے عقائد کی اس نے تائید کی ہے، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ہمیں دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی رسول اللہ کی حدیثوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے، رسول اللہ کے قول، رسول اللہ نے جو فرمایا ہے اس کی غلط تعویل کر رہا ہوتا ہے، رسول اللہ جو میسج دینا چاہتے تھے ولایت کا، خلافت کا، اسے چھپانا چاہتا ہے، تو انسان اپنے اندر سے تڑپ اٹھتا ہے یار کیا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، آپ سب کے لیے آسانیاں کرے، اور ہمیں سچی اور مخلص نیت کے ساتھ خدا کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت کی توفیق دے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔